تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ اللہ نے قرآن میں دو طریقوں سے انسان سے مخاطب کیا، کہا کہیں یا ایھا الانسان، اے لوگوں کہا، پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ انسان جب اللہ کہتا ہے تو اس میں تمام اللہ کے انسان موجود ہوتے ہیں، اور جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو صرف ایمان والے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ ایمان والوں سے کلام کرتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، تیری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج دنیا کا ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانا چاہتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو سکسیس دیکھنا چاہتا ہے، کامیابی کے راستے پر ہر شخص اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ دنیا میں جب کسی کا چرچا ہو تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا چرچا ہو۔ دنیا میں ہم کامیاب بھی ہونا چاہتے ہیں، اور ہم اپنی چوائس کامیاب آدمیوں کو بناتے ہیں۔ آپ قابل آدمیوں کو اپنی چوائس بناتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کی بات آئے تو آپ دیکھتے ہیں سب سے بہتر ڈاکٹر کون۔ جب انجینئر کی بات آئی تو آپ دیکھتے ہیں سب سے بہتر انجینئر کون ہے۔ جب وکیل کی بات آئی تو آپ دیکھتے ہیں سب سے بہترین وکیل کون ہے۔ جب انسان کو کوئی مرحلہ ہو، کسی بات پر ہو، تو انسان دیکھتا ہے اس میں کامیاب ترین شخص کون، چاہے موٹیویشن کیوں اپنے واسطے نہ چن لے، وہ دیکھتا ہے سب سے کامیاب ترین شخص کون۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان خود چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے، اور انسان جس کو چاہتا ہے وہ کامیاب ترین شخص ہو۔ آپ ایسا دیکھیں گے نہیں کوئی شخص کو کہ وہ اپنے آپ کو ناکام بنانا چاہے، اپنے آپ کو نکما بنانا چاہے، اپنے آپ کو نالائق بنانا چاہے، اور ایسے شخص کو بھی نہیں دیکھیں گے آپ جو بہترین شخص کو نہ ڈھونڈیں۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک انجینئر کو ڈاکٹر سمجھے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ایک جاہل کو جا کر اپنا علاج کرائے، ایسا بھی شخص نہیں دیکھے۔ تو انسان کو کامیابی پسند ہے، اور انسان کو کامیاب لوگ پسند ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ انسان بہتر ڈھونڈتا ہے، اپنے لیے بھی بہتر ڈھونڈتا ہے، اپنے واسطے بھی بہتر ڈھونڈتا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں جب داخل ہو گیا تو انسان اور ایمان والوں میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں دو طریقوں سے انسان سے مخاطب کیا، کہا کہیں یا ایھا الانسان، اے لوگوں کہا، پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ انسان جب اللہ کہتا ہے تو اس میں تمام اللہ کے انسان موجود ہوتے ہیں، اور جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو صرف ایمان والے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ ایمان والوں سے کلام کرتا ہے۔ تو ہر شخص جب چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کا جو فیوریٹ شخص ہے اسے کامیاب والا بنائیں، تو ایمان والے اپنے آپ کا جائزہ لیں۔
ایمان والے اپنے آپ کا جائزہ لے، ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، ہم اپنا آئیڈیل کس کو بنائیں، ہم دو جہاں میں کامیابی کے لیے اپنا آئیڈیل کسے بنائیں، ہمارا فوکس کدھر ہے۔ جب تک آپ اپنا گول نہیں دیکھو گے، گول نہیں بناؤ گے، جب تک آپ اپنا فوکس اپنے گول پر نہیں رکھو گے، نہ دنیا میں کامیاب ہوگے نہ آخرت میں کامیاب۔ انسان کامیاب تبھی ہوتا ہے جب اسے پتا ہوتا ہے مجھے کہاں جانا ہے۔ انسان منزل طے اسی وقت کر سکتا ہے جب کہاں جانا ہے۔ انسان باہر نکل رہا ہے، پتا نہیں ہے کہاں جانا، کہاں جائے گا۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ ان کا جو گول ہوگا، جو مقصد ہوگا، وہ صاف رہے کہ ہمیں دنیا بھی کامیاب گزارنا ہے اور آخرت میں بھی ہمیں بہتر سی بہتر زندگی عطا۔ اور اس کے لیے آپ کے لیے اللہ نے پہلے سے ہی انتظام کر رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اتنی اللہ کو محبوب ہے کہ اللہ نے حضور کو اپنا محبوب، اپنا حبیب بنایا ہی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ خوشیاں منائے ایمان والے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ محبوب آپ کہہ دو خوشیاں منائے جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل یہ سب سے بڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو ہمیں اپنے اوپر جب اللہ کا فضل ہو تو اس کی رحمت منائے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں گے دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تمام انبیاء کی سیرتیں اٹھا کر دیکھیں، تمام اولیاءوں کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، آدم علیہ السلام سے پریزنٹ تک تمام لوگوں کی زندگی دیکھیں، ہر ایک کی طلب رہی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندہ مومن کی طلب بھی ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، رہتی زندگی میں جب تک میری حیات ہے موت سے پہلے میرا رب راضی ہو جائے۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہے، سب کی تمنا تھی کہ رب راضی ہو جائے، سب کی تمنا تھی کہ رب راضی ہو جائے۔ اور جب حضور کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ آپ اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے تو سوچو کیسی کامل زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر آپ کو کامیاب باپ بننا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو کامیاب شوہر بننا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ کو کامل تاجر بننا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ کو بہترین پڑوسی بننا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بننا ہے۔ آپ کو اگر دو جہاں میں اللہ کا محبوب بننا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ہے۔ جس فیلڈ میں لے لے، جو فیلڈ میں لے لے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ اپناؤ گے ہر فیلڈ میں آپ کامیاب ترین شخص ہو جاؤ۔ آپ اس قدر کامیاب ہوں گے کہ لوگ آپ پر رقص کریں گے۔ آپ کا جانے سے دنیا کا اگر آپ کی رخصتی کا وقت آ گیا آپ کی ذات چلے جائے گی، آپ کا ذکر نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی پیروی میں ایسا مقام و مرتبہ آپ اپنا کر تو دیکھیں۔ ایک حضور کے اپنے شوہر ہونے کے اعتبار سے ان کی زندگی کو اکاتما کر دیکھیں۔ بیوی آپ کے لیے آنکھیں بچھا کر رکھیں، بھی تمنا کرے گی کہ کب شوہر گھر کو آئے گا اور میں مطمئن ہو جاؤں۔ کبھی بھائی بن کر دیکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اپنا کر دیکھے، حضور نے بھائی کا رول کیسے اپنایا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بھائی آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے گا۔ جو فیلڈ ہو اگر آپ حضور پاک کو اپنا لیے آپ کبھی رسوا نہیں ہوگے۔ اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی بات کی تاکید کی ہے۔ ہم حضور پاک کو پڑھنا چھوڑ دیے، ہم حضور کی سیرت پڑھنا چھوڑ دیے، ہمارا آج رسوا ہو رہے۔ ہم ایک موٹیویشن کو لے لیتے ہیں، ہم ایک جاہل کو لے لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کامیابی بندہ مومن کی صرف حضور کی پیروی میں ہے۔ آپ حضور کو اپنائیں،
آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہاں میں کامیاب کرے گا اور ایسی عزتوں سے رکھے گا اللہ تعالیٰ، دنیا کی بھی عزت ملے گی آپ کو، اللہ تعالیٰ قلب بھی آپ کا اطمینان کے ساتھ رکھے گا، بے چینی کبھی نہیں ہوگی آپ کو اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنا لیں۔ ایک مال ہونا ہے، ایک سکون ہونا ہے، اگر مال مل جائے سکون نہ ملے زندگی عذاب بن جاتی، اگر مال مل جائے سکون نہ ملے زندگی عذاب بن جاتی ہے، اگر حضور کو اپنا لو مال بھی ملے گا سکون بھی ملے گا اور زندگی جنت بن جائے گی۔ حضور کو اپنا کر دیکھے، ہر اعتبار سے آپ حضور کی پیروی کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس مقام پر لے کر جا کے ٹھہرا دیں گے، آپ کا ذہن و گمان کام نہیں کرا ہوگا۔ تو ہم کامیاب ہونا ہے، ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنا قدم رکھو، اللہ دو جہاں میں کامیاب کر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تمام حدیثوں کا مجمع 5 حدیثیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی گفتگو میں 5 حدیثوں کا مجمع ہے، وہ حدیث 5 حدیث جو حضور کے پاس سارے کلاموں کا ایک مجمع ہے، اور ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، دو جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ اس کا گفتگو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔